خدا یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے اور یہ میرے خاندان کے لیے ہے۔ ہم سب کو برکت دے۔ آئیے ایک بار پھر زوردار تالیاں اپنے خدا کے لیے، اس کے کلام کے لیے بجائیں گے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا اگر تیرا کلام ہمارے پاس نہ ہوتا تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہوتی، لیکن خدا کا شکر کرنا چاہیے اس کے کلام کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری زبان میں موجود ہے۔ آمین۔ اور اس لیے ہم اکثر ان لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں جن کے وسیلے سے خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور کئی ایسے دور آئے جب یہ کلام گھر میں رکھنا جو ہے وہ سزائے موت سے کم نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس لیے اس کلام کی بڑی عزت ہے۔ اسے پڑھا کریں، سنا کریں، سیکھیں، جہاں موقع ملتا ہے خدا کے کلام کو سیکھیں، اس کی عزت کریں، قدر کریں۔ لاسٹ جو سرمن تھا نوح کے تعلق سے، اور ٹائٹل تھا کہ واک لائک نوح کی طرح چلنا جس طرح وہ چلتا تھا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ایمان سے اس نے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کیا بنائی؟ کشتی بنائی۔ کس کے لیے؟ گھرانے کے بچاؤ کے لیے، خاندان کے بچاؤ کے لیے ایمان سے کشتی بنائی کہ میں اپنے خاندان کو بچا لوں۔ تو اس نے کشتی بنائی کس لیے؟ خاندان کے بچاؤ کے لیے۔ تو میں نے اور آپ نے بچنا ہے تو ایک کشتی کے ذریعے سے بچیں گے۔ اور جس طرح اس کشتی نے اس خاندان کو بچایا، اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ 8 جانیں کس کے وسیلے سے بچی؟ پطرس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ کس کے وسیلے سے بچی؟ کس کے وسیلے سے؟ بولیے۔ کشتی کے وسیلے سے نہیں، پطرس کے خط میں لکھا ہے وہ پانی کے وسیلے سے بچی۔ کس کے وسیلے سے بچی؟ پانی کے وسیلے سے بچی۔ پانی نے کیا کیا؟ پانی ججمنٹ کر رہا تھا۔ خدا نے پانی کو مقرر کیا، جیسے سدوم اور عمورہ میں آگ کو مقرر کیا۔ اس وقت خدا نے پانی کو مقرر کیا کہ وہ اس دنیا کو مارے، اور پانی اب جو جب ان کو مار رہا تھا دنیا کو، ساری دنیا کو، اور لوگوں نے بھی کشتیاں بنائی ہوں گی، تو جب وہ پانی نوح کی کشتی کے ساتھ ٹکراتا تھا تو اس لیے کہ اندر راست باز لوگ تھے، نوح تھا، اس کا گھرانہ تھا، وہ پانی ان کی ججمنٹ کر رہا تھا، اور پانی نے کہا کہ یہ راست باز ہیں، اس لیے پانی نے اس خاندان کو بچایا۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ اب تمہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے بچاتا ہے۔ تو یعنی مطلب کیا ہے؟ جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں تو اسی طرح جس طرح اس پانی نے اس کی ججمنٹ کی، ہماری عدالت مسیح نے لی ہے، ہماری عدالت مسیح پر ہوئی ہے، اور وہ کشتی کے وسیلے سے بچے کیونکہ وہ کشتی کے اندر تھے اور پانی نے ان کی ججمنٹ کی اور وہ بچ گئے۔ تو میں اور آپ بھی یاد رکھیں، یہ جو بپتسمہ ہے یہ ہماری ججمنٹ ہے۔ ایک طرح سے صحیح تو مسیح نے ہے، جان تو صلیب پر مسیح نے دی ہے، لیکن میں اور آپ جب اس پانی میں اترتے ہیں تو یہ مشابہت پیدا کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مر گیا ہوں، اور جو ہی پانی میں سے باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسیح کے ساتھ جی بھی اٹھا ہوں۔ تو بپتسمے کا مطلب
جو ہے وہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بپتسمے سے نجات ہے، وہ نجات مسیح پر ایمان سے ہے۔ پانی جو ہے وہ بپتسمہ جو ہے وہ مسیح کی موت کے ساتھ، اس کے جی اٹھنے کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا ہوتا ہے کہ میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کے ساتھ مر گیا ہوں اور میں اس کے ساتھ جی اٹھوں گا۔ ہیلیلویا۔ اس لیے جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا ابھی تک یا خدا سے دور ہیں، وہ اس میں شریک ہوں، اور یقیناً ہم اب جو ایسٹر سے پہلے جب بیپٹزم ہوتے ہیں تو پھر موقع ہوگا سب اس میں جو ابھی تک خدا سے دور ہیں، کیونکہ وہ اب ہمیں بچاتا ہے۔ تو وہ 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچی، تو میں اور آپ بھی جو ہے وہ مسیح پر ایمان آنے کے ذریعے سے تھرو بیپٹزم جو ہے وہ سیوڈ ہو سکتے ہیں، اپنے جانوں کو، اپنے خاندانوں گھرانوں کو خدا کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ابھی تک رہ گیا ہے، کون مسیح سے دور ہے، اور اگر کوئی مسیح سے دور ہے تو پھر سیکھیے سبق۔ اور لاسٹ میں بتایا تھا کہ وہ صرف سیلاب پانی کا نہیں تھا، بارش کا نہیں تھا صرف، بلکہ زمین کے سوتے پھوٹ نکلے تھے، اور وہ چٹانیں جو بڑی بڑی تھی اپنی اپنی جگہ سے وہ ہل گئی تھی۔ اس قدر خدا ملول ہوا، لیکن پھر اس نے پرومس کیا کہ آئندہ سے میں پھر کبھی اس طرح سے ساری دنیا کو پانی سے نہیں ماروں۔ آمین۔ تو پھر ہمیں بچنا ہے، تو پھر اسی کی طرح اس بیپٹزم کے اندر شریک ہونا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور 2023 کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ واک ود گاڈ، خدا کے ساتھ ہم نے بھرپور طریقے سے چلنا ہے۔ بہانے بازی نہیں، آج سردی زیادہ ہے، آج پانی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے انتظام کرنا ہے، خدا کے گھر میں پہنچنا ہے، اس لیے کہ یہ میرا اور آپ کا دن نہیں، خدا کا دن ہے۔ آمین۔ اس لیے 2023 میں ہم نے بھرپور اپنے خدا کے ساتھ وقت بسر کرنا ہے، واک کرنی، ٹھیک چلنا ہے اس کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے کہ مسیح کے ساتھ چلنا، اور حابل کی مانند جس طرح وہ چلا خدا کے ساتھ، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں، تو آئیے ذرا حوالہ جات 1-2 دیکھیں، پھر اس کے بعد اس پہ غور کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 4واں باب۔ اس کی پہلی آیت سے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، اور قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے روئے زمین سے مجھے نکال دی، اور میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ ہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔
تب خداوند نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اسے 7 گنا بدلہ دیا جائے گا۔ اور خداوند نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقے میں جا بسا۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب۔ اس کی 4تھی آیت، ایمانی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا تو بھی اسی کے وسیلے سے یہ اب تک کلام کرتا ہے۔ ایک آخری حوالہ یوحنا کے خط میں سے، پہلا یوحنا کا خط، یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔ تھوڑی سی آواز کرو، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور قائن کی مانند نہ بنیں، جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے دعوت رکھتی ہے تو تعجب نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں دیر کرے، اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ تو یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور نہایت اہم سرمن ہے، اور بہت سے سوالات جو اس میں ہیں جن کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے، اور بہت سی غلط تشریحات اس کی جاتی ہیں، طرح طرح کے لوگ جواب دیتے ہیں، وہ بھی اس پیسج کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ قائن اور ہابل کی، اور میں نے بتایا کہ ہابل کس طرح خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور آدم کے یہ 2 بیٹے، اور بڑے کا نام قائن اور چھوٹے کا نام ہابل۔ ہابل چھوٹا تھا، اور جب وہ باغ عدن سے نکلے تو پھر بائبل میں لکھا کہ کچھ دنوں کے بعد، یعنی جو انہوں نے ٹھہرایا ہوا تھا، جیسے بنی اسرائیل کے اندر ہدیے مقرر کیے جاتے تھے، ڈیلی بھی ہوتے تھے، ویکلی بھی ہوتے تھے، سالانہ بھی ہوتے تھے، نئے چاند پر بھی ہوتے تھے، اور بھی طرح طرح کے، یہ تو بعد میں شریعت میں دیے گئے، لیکن جو اس وقت، تو یہ یقیناً خدا کے حضور میں قربانی لانا کس سے انہوں نے سیکھا ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے کہ آدم سے سیکھا ہوگا، کہ آدم نے اپنے بچوں کو سکھایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ان کو سکھایا، آدم نے اپنے بچوں کو، کہ بھئی خدا کے حضور میں لے کے جانا ہے۔ اس دور میں ابھی ابتدا ہوئی ہے، تو آدم ہی ان کا قائن تھا، اسی کے پاس وہ لے کر گئے ہوں گے، کیونکہ ہمیں ملتا ہے کہ اس دور میں خاندانوں کے جو سربراہان ہوتے تھے وہی ان کے ایک طرح سے قائن ہوتے تھے۔ جس طرح ایوب اپنے بچوں کے لیے قربانیاں گزارتا تھا، اور پھر ملک صدق سالم کا بادشاہ ابراہیم کے دور میں، اس زمانے کا بادشاہ بھی تھا، قائن بھی تھا، وہ بادشاہ بھی تھا، قائن بھی تھا۔
یعنی قربانیاں بھی وہ چڑھاتا تھا، بادشاہ بھی وہی تھا۔ تو اسی طرح آدم بھی جو ہے اپنے دور میں یقیناً وہی ان کو سکھاتا تھا، وہی ان کو تعلیم دیتا تھا، اور اس نے یہ ان کو سکھایا کہ بھئی خدا کے حضور میں لے کر جانا ہے۔ تو یہ پھر دونوں ہدیے لے کر آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ قائن بھی چونکہ وہ کسان تھا اپنے کھیت کی پیداوار کو لے کر آیا خدا کے حضور میں، اور وہ چونکہ کسان تھا تو اس نے وہی لے کے آنا تھا۔ ہابل لکھا ہے کہ اپنے کچھ پہلوٹے بچوں کا، اور پھر اس نے ان کی چربی وہ لے کے آیا خدا کے حضور میں۔ تو اکثر بچپن میں ہم یہ سنتے تھے، سوال کیا جاتا تھا کہ وہ کیوں قائن کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا؟ تو جواب یہی ملتا تھا کہ وہ یا کرسچن اسکولوں میں بھی کہ قائن جو لے کے آیا تھا وہ گلی سڑی سبزیاں لے کے آیا تھا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ گلی سڑی سبزیاں نہیں تھا لے کے آیا، بلکہ جو اس کا کام تھا وہ وہی لے کے آیا۔ جیسے آج بھی جس کا جو بزنس ہے وہ اسی کے حساب سے خدا کے سامنے لے کے آتا ہے، جو خدا نے اس کو توفیق دی ہے وہ اسی کے حساب سے لے کے آئے گا خدا کے حضور میں۔ تو قائن کسان تھا، وہ اپنی پیداوار میں سے خدا کے سامنے لے کے آیا، اور ہابل چونکہ چرواہا تھا تو وہ بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے بچوں کو لے کے آیا خدا کے حضور میں، اور کچھ ان کی چربی پورشن کو لے کے آیا خدا کے حضور میں، اور آدم کے سامنے لے کے آیا۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ کس کی قربانی کو قبول کیا گیا؟ ہابل کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ تو کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی قربانی کو قبول کیا گیا؟ یقیناً آسمان سے آگ آئی ہوگی اور ہابل کی قربانی کو اس نے بھسم کر دیا، کیونکہ آگ آسمان سے آتی تھی۔ اس سے جہاں پہ لکھا ہے کہ تم اوپری آگ نہ جلانا، تو وہ خود سے وہ آگ جلاتی تھی۔ آگ آسمان سے آتی تھی جو قربانیوں کو بھسم کرتی تھی۔ تو آگ اگر آسمان سے آئی تو جس کی قربانی بھسم ہو گئی تو یقیناً اس کی قربانی کو خدا نے قبول کر لیا۔ جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ ایلیا کے پیریڈ کے اندر ایلیا نے آسمان سے آگ منگوائی، اور وہ قربانی اگرچہ اس میں کثرت سے پانی ڈالا گیا تھا، لیکن اس آگ نے جو آسمان سے ہی اس ساری قربانی کو بھسم کر دیا، چٹ کر گئی۔ تو ہیون سے آگ آتی تھی۔ اب جب ہابل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قائن کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو پھر اس کا منہ وہ بگڑ گیا کہ بھئی میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو میں نے بتایا کہ وہ یقیناً اپنے باپ کے پاس ہی لے کے آئے ہوں گے، وہی قائن تھا۔ تو یاد رکھیے کہ ہابل جو لے کے آپ نے لکھا پہلوٹے بچوں کا۔ تو عبرانیوں خط میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا اسی کی بابت، یعنی ایمان ہی سے افضل قربانی ہابل نے گزرانی، اور آگے لکھا ہے خدا اسی کی بابت جو ہے وہ آگے کلام کرتا ہے۔ تو مطلب کہ وہ پہلوٹے بچوں کو ہدیہ لے کے آیا۔ اب یہ بھی دیکھیے پہلوٹے بچوں کا، وہ شاید کوئی وہ حصہ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ وہ کہے گا کہ پہلے بچے ہیں میرے یہاں، پہلوٹے ہیں۔ آگے پھر خدا نے ان کو کہا کہ پہلوٹے میرے ہیں، کیونکہ مصریوں کے پہلوٹوں کو میں نے مارا اور تمہارے پہلوٹوں کو میں نے بچایا، اس لیے خدا نے کہا پہلوٹا وہ میرا ہے، کوئی بھی ہو، جانور کا ہو، انسان کا ہو، وہ پہلوٹا کیا ہے؟ میرا ہے۔ تو وہ ایک تو پہلوٹے لے کے آیا، اور پھر دوسری بات کہ وہ چربی کا حصہ بھی لے کے آیا۔ تو چربی بھی جو ہے وہ ایک رچ پورشن جو ہے وہ ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ روغن جو انسان کے چہرے کو چمکاتا ہے۔
تو وہ خدا کے حضور میں وہ لے کے آئے گی گڈ پورشن، ایک تو پہلوٹے بچوں کا اور ایک دوسرا پیڑو، وہ ایک طرح سے جو رچ پورشن ہوتا ہے جانور کا چربی خدا کے سامنے لے کے آیا۔ تو قربانیاں وہ بعض چربی سمیت وہ جلائی جاتی تھی اور آسمانوں سے آگ آتی اور اس ساری قربانی کو وہ بسم کرتی، اور پھر خدا اس کی اسمیل لیتا اور خدا پھر خوش ہوتا اور انہیں ان کی نیت کے مطابق بدلہ دیتا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ یہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا حصہ لے کے آتے ہیں، کیا خدا کو پیش کرتے ہیں، ایک گڈ پورشن۔ ہفتہ بھر ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں خدا کے سامنے کیا لے کے جاؤں گا۔ میری جیب میں کچھ ایسے پیسے ہیں میں دکھانا نہیں چاہتا، لیکن وہ ایسے نوٹ ہیں کہ وہ کوئی دکاندار بھی نہ لے، یا اگر کسی مانگنے والے کو دیے جائے نا وہ بھی اس کو نہ لے، لیکن وہ تھیلی میں ڈال دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر سب کچھ چل جاتا ہے، ادھر کس نے پوچھنا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ یہ وہ بینک ہے جہاں پر سب کچھ چل جاتا ہے، جیسے مرضی ڈال دوں، لیکن پھر قبول جو جس نے کرنا ہے وہ اوپر دیکھتا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھا کریں کہ خدا کے حضور میں یہ بھائی ایسے نہیں ہے کام، اس کو عام نہ لیا کریں۔ بچوں کو بھی دینا ہے تو آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ بھائی ایک اچھا پورشن ہم نے خدا کے سامنے لے کے جانا ہے، اچھا ہدیہ خدا کے سامنے لے کے جانا ہے، کیونکہ خدا کی حضوری میں ہے اور وہ اوپر سے دیکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے خدا نے ہابل کی جو ہے وہ قربانی کو قبول کیا، اب بگڑ گیا، چہرہ بگڑ گیا اور مارا پیٹنے لگا کہ میری قربانی کو رد کر دیا گیا۔ اب وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے بال گلے سڑے تھے، نہیں، جو یوحنا کا خط میں نے پڑھا اس میں سے حوالہ ہے، لکھا کہ اس کے کام برے تھے، اچھے نہیں تھے۔ لکھا وہاں پر کہ ہم قائن کی مانند نہ بنے، آگے لکھا جو شریر سے تھا۔ اب یہاں پر بھی بڑی غلط تشریحات کی جاتی ہیں، جہاں پہ لکھا کہ وہ اس شریر سے تھا۔ تو ایک ڈاکٹرین جو پڑھائی جاتی ہے، سیمنریز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، چرچز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہوا اور ابلیس کے ملاپ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، وہ قائن پیدا ہوا ہے۔ اس لیے یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ ہم قائن کی مانند نہ بنے جو شریر سے تھا۔ تو وہ اس ورس کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ شریر سے تھا، ان مطلب ہے کہ ہوا اور ابلیس کے ملاپ سے قائن پیدا ہوا ہے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کا باپ وہ ابلیس سے تھا؟ وہ مطلب ہے کہ ان کا باپ ابلیس تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صاف ہمیں معلوم ہوتا ہے، پہلی ورس 4 باب پیدائش کی کتاب لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا۔ اب پاس مطلب گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جسمانی ازدواجی تعلقات کو قائم کیا، تو خدا نے ان کو ایک بیٹا بخشا۔ تو یہ ایسی تعلیمات سے ہمیں بچنا ہے۔ بہت دفعہ غلط اس طرح سے تعلیمات دی جاتی، صرف ایک ورس کو بنا کر، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں ایک ورس کو نہیں لینا چاہیے، آپ کم از کم 2-3 حوالہ جات پرانے عہد نامے میں سے، نئے عہد نامے میں سے، پھر ان کو لے کر کوئی بھی تعلیم ہے اس کو لے کر آگے جو ہے وہ آپ اس پہ عمل کریں، ایک آیت کو لے کر نہیں۔ اور یہاں پر یہ ایک آیت اٹھائی جاتی ہے کہ جو یوحنا کے خط میں کہ قائن کی مانند نہ بنے جو شریر سے تھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا وہ ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ابلیس نے تعلق قائم کیا تو جا کر قائن پیدا ہوا، نہیں، بلکہ وہ آدم اور ہوا ان کے ماں باپ تھے اور ان کے پہلا بچہ قائن جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو منہ بگڑ گیا کہ قربانی میری نہیں قبول کی گئی، اور پھر لکھا ہے کہ بھائی کو اس نے کہا چل ذرا کھیت میں چلیں، کھیت میں کام کریں گا۔
یہاں پر تو لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ قائن اپنے بھائی سے کچھ کہا تو ایک ترجمے کے اندر ہے کہ اس نے کہا چل ذرا کھیت میں کام کے لیے جائے. تو وہاں پر جا کر اس نے چونکہ وہ بڑا تھا اپنے بھائی کو قتل کر دیا, مار دیا اپنے بھائی کو اس نے. اور خدا نے پھر کہا قائن سے, اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو خدا کی قائن کے ساتھ ایک گفتگو ہے لمبی چوڑی, حابل کے ساتھ نہیں ہے نا, قائن کے ساتھ ہے. اب دیکھیں جو ٹھیک چل رہا ہے اس کے ساتھ کوئی ہمیں لمبی چوڑی گفتگو نہیں ملتی, قائن کے ساتھ ملتی ہے. خدا نے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ کہتا ہے میں اس کا محافظ ہوں, مجھے کیا پتا بھائی کدھر ہے. تو کئی دفعہ ہمارا بھی یہاں حال یہی ہوتا ہے, بعضیت پیرنٹس ہمیں معلوم نہیں ہوتا بچے کہاں ہیں, چرچ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے, کہاں گھوم رہے ہیں. ان کو چرچ میں لازمی بیٹھنا ہے, کہتا ہے میں ان کا محافظ ہوں. اور پھر خدا نے کیا کہا, پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا, تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا. خدا نے کہا بھائی کدھر, کہتا ہے میں محافظ ہوں. خدا نے کہا پتا تھا, خدا نے دیکھ لیا تو اس نے قتل کر دیا. کہا کہ تو نے یہ کیا کیا, اپنے بھائی کا قتل. یہ نہیں کہ خود کو ٹھیک کرے, اس نے کہا بھائی کام ہی ختم کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے ریجیکشن ہوئی ہے نا, وہ ہم اس کام کو ہی ختم کر دیتے ہیں, اس کا چہرے نہ دیکھنا پڑے بھائی کا, نہ اسے ملنا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے ذلت کا سامنا وہ کرنا پڑا ہے اور میری قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی, تو بھائی کو قتل کر دیا. اس لیے یوحنا کے خط میں جو میں نے پڑھا وہاں میں لکھا ہے کہ جو بھائی سے دعوت رکھتا ہے خونی ہے اور اس میں خدا کی محبت نہیں, وہ محبت کو نہیں جانتا. تو اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا, قتل کر ڈالا. یوحنا کے خط میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کی کام برے تھے. اور آپ دیکھیں کہ خاندان میں ایسے ہوتے ہیں لوگ, ایک ٹھیک چل رہا ہے تو ایک نہیں ٹھیک چل رہا, ایک ٹھیک چل رہا ہے ایک نہیں ٹھیک چل رہا. ایسے بھی خاندان, لیکن ایسے بھی ہیں جو سارا خاندان خدا کے ساتھ چل رہا ہے. ہیلیلویا. لیکن بعض جگہوں پر ایسے بھی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک عیش پرستی ہے, اپنی ذات ہے ان کے سامنے, ان کو خدا کی قدر نہیں. وہ خدا کے سامنے عاجزی, خاکساری, عبادت ان کو پتہ نہیں. تمہارے گھرانے کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں لوگ, ایک طرف ٹھیک ہے ایک طرف کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر بھی اس خاندان میں ایسا ہی ہے. جب بھائی کو قتل کیا تو لکھا ہے خدا نے کہا کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہے. اب جب میں آدم کا پڑھ رہا تھا تو آدم کو کیا خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. ہاں جی, زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی, اور تو عمر بھر خون پسینے کی اپنے روٹی کھائے گا محنت مشقت کے ساتھ. یعنی محنت مشقت تجھے کرنی پڑے گی, روٹی پانی تجھے وہ مل جائے گی. یہ آدم کو کہا گیا خدا نے کہ تو اپنے خون پسینے کی محنت کی روٹی کھائے گا, کام کاج کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. تو منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا. یہ بہت کام اکثر جب کرتے ہیں تو پسینہ پھر چہرے سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. محنت مشقت کے ساتھ تجھے وہ پیداوار دے گی,
لکھا وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اور پھر آگے ساتھ لکھا سبزی بھی تجھے دے گی. اونٹ کٹارے بھی ہوں گے لیکن سبزی بھی ہوگی، یعنی دکھ بھی ہوگا تو کھانے کے لیے سبزی بھی ملے گی. لیکن قائن کا اس کے برعکس الٹ ہے. قائن کا اور ہے، قائن کا اس کے الٹ ہے. بھائیو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے، سمجھ جب چلتا ہو تو آپ جنریٹر کو چلنے دیا کریں، بعض میں تھوڑا سا وہ تسلسل رک جاتا ہے. تو قائن کا الٹ ہے، برعکس ہے. آدم کو کہا، کیا کہا آدم کو؟ ہاں جی، تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی. لیکن قائن کو کہا کہ تو زمین کے سبب سے لعنتی ہے. آدم کو کہا کہ تو محنت مشقت کرے گا، وہ تجھے اپنے پیداوار دے گی. لیکن قائن کو کہا کہ وہ تجھے اپنی پیداوار بھی نہیں دے گی. تو نے بھائی کو قتل کر دیا. تو کھانا خراب ہوگا، آوارہ ہوگا، اور زمین کی طرف سے تو لعنتی ہے. اب یہ دیکھیں ڈیفرنس. آدم نے تو گناہ کیا، حوا نے گناہ کیا، دونوں نے، فیملی نے گناہ کیا. حوا نے تو چلو کیا کہ اس نے کہا لے ساتھ تو بھی کھا. کئی ہوتی نا وہ بیویاں شوروں کو بھی ساتھ چل میرے ساتھ، وہ پیچھے پڑی رہتی ہے، چل چل. وہ بیچارہ خاوند کہتے نہیں بھی یہ کام پہلے کر لے، نہیں وہ نہیں پہلے یہ کرے. اس طرح سے بھئی جو مل کر اچھا ہے خدا کے کلام کی مطابق وہ کرے اور اول درجہ خدا کے کام کو دے. تو اس نے اپنے خود بھی سن کیا اور آدم کو بھی دیا، دونوں نے گناہ خدا نے نکال دیا. اور دونوں کو پھر نکالا باغ سے، کہا کہ تو محنت مشقت کرے گا اور زمین تجھے اپنی پیداوار دے گی، زمین تیرے سبب سے لعنتی. لیکن قائن کا اس کے الٹ ہے. آپ کو ملے گا لکھا ہے کہ تو زمین کی سبب سے لعنتی ہے، زمین اسے لعنت دے رہی ہے کہ تو مشقت بھی کرے گا، بیج بھی بوئے گا، پیداوار تجھے نہیں ملے گی. کیونکہ بھائی کو قتل کیا ہے. بائبل میں اکثر کہتا ہوں رشتے ناتوں کی بہت قدر ہے، بہت قدر ہے. پورا ابواب احبار کی کتاب اس کا 13واں 14واں اور 12ویں باب میں شاید آپ کو ملتا ہے، پورے رشتوں کی لسٹ دی گئی ہے. تو خدا اس سے وہ سخت ناراض ہوا، حالانکہ خدا کی یہ ڈیزائر تھی کہ یہ معافی مانگ جائے قائن. لیکن وہ کیا کہتا ہے، یہ سزا میری برداشت سے باہر ہے. بعضوں کو ایسی سزا ملتی ہے، بعض وہ کہتے نہیں یہ باہر ہے میری سزا، یہ مشکل میں، یہ بہت بڑی سزا ہے. تو آگے سے یہ نہیں کہ میں خدا سے معافی مانگوں، نہیں، بلکہ آگے سے آرگومنٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے. خدا وہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے لیکن وہ آرگومنٹ کر رہا ہے. ڈائریکٹ سیدھی بات کوئی نہیں کہا. خدا نے کہا کہ تو زمین پر کھانا خراب ہوگا، آوارہ ہوگا، زمین تجھے اپنی پیداوار نہیں دے گی، تو زمین کے سبب سے لعنتی ہے. آگے سے کہتا ہے یہ سزا میری برداشت سے باہر. یہ نہیں کہ خدا نے معاف کر دی، میں نے غلطی کی، بھائی کو قتل کیا، یہ بڑا قصور ہو گیا، معاف کر دے. نہیں، آرگومنٹ، دلائل سیدھے، یہ سزا میری برداشت سے بولیے باہر ہے. اور کہتا ہے میں زمین پر کھانا خراب آوارہ پھروں گا اور جو کوئی مجھے پائے گا وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، کیونکہ زمین کس سبب سے لعنتی ہوں، زمین نے لعنت دے دی. جہاں بھی جاؤں گا وہ مجھے مار ڈالے گا کوئی نہ کوئی. خدا کی پھر بھی اس کے لیے وہ محبت، اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک نشان دے دوں گا. اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نشان کون سا دیا،
کوئی کہتے خدا نے اس کے ماتھے پہ کراس کا نشان بنا دیا ہوگا کہ وہ اس کو نہیں مارنا۔ بعض وقت لوگ یہ بھی سوچتے کہ وہ نور کے علاقے میں گیا تو وہ نور کا علاقہ کدھر سے آ گیا۔ بھئی یہ یاد رکھیں پہلی 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی ہیں، موسیٰ نے لکھی ہیں، ان کا رائٹر وہ ہے۔ تو موسیٰ کے دور میں جہاں پر وہ قائم گیا ہوگا اس کا نام جو ہے وہ نور ہوگا، نور کا علاقہ ہوگا، تو اس لیے اس نے نور کا علاقہ جو ہے وہ لکھ دیا۔ جیسے آج جو ہے نا وہ یہ ساتھ ہمارے ماڈرن دنیا میں اس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی اگر 50 سال چلے تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے موسیٰ کے پیریڈ کے اندر اس کو نور کا علاقہ کہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں اس کے وہاں پر اس کی بیوی کے کہاں پر ہے؟ بھئی نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے لکھا آدم اپنی بیوی کے پاس گیا، تو یہ بھی لکھا ہے کہ نوح اپنی بیوی کے قائن نور کے علاقے میں گیا اور اپنی بیوی کے پاس گیا، یعنی مطلب کہ انہوں نے اپنے جسمانی ازدواجی تعلقات جو ہے وہ وہاں پر قائم کیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ کہاں سے آگے؟ بھئی لوگ وہاں پر تھے آبادی، کیونکہ آدم کی اور بھی بچے تھے۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ دوسروں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ بھئی جن سے کہانی چلنی ہے انہیں کا ذکر آئے گا۔ اسماعیل اور اسحاق کے تو ہمیں نہیں ملتا اسماعیل کا باقی وہ سٹوری آگے چلتی ہو، اسحاق کی چلی ہے صرف۔ عیساؤ اور یعقوب تھے تو عیساؤ کا ہمیں کٹ آف سائڈ پہ، کیونکہ بائبل کا ہیرو یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے جس نسل سے آنا ہے اسی کو آگے لے کر بائبل پڑھتی ہے۔ ہاں، اس کے باقی سائڈ پہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ قائن نور کے علاقے میں گیا وہاں پر، تو اولاد اس کی اور بھی تھی، کیونکہ 930 سال اس کو عمر ملی، اور 930 سال میں اور بھی بچے اس کے جو ہے وہ تھے، اور انہوں نے آپس میں یقیناً شادیاں کی ہوں گی، کیونکہ اس وقت تو اور کوئی شریعت بھی نہیں تھی، کیونکہ شریعت میں آ کر سارا کچھ خدا نے ان کو دیا۔ تو یوحنا کے خط میں اور پھر عبرانیوں کے خط میں سے بھی میں نے حوالہ پڑھا، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ حابل نے ایمان سے قائن سے افضل قربانی گزرانی، ایمان سے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں یہی بڑی بات ہے، ایمان سے جو کچھ ہے، ایمان رکھ کر خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ 2023 میں برکت لینی ہے تو ایمان رکھ کر خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور لیکن خدا کے پاس آنے والے کو ایمان آنا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ میں اور آپ یہاں پر آتے ہیں تو یہ کہیں سمجھے کہ وہ موجود ہے، یہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 ان کے بیچ میں میں ان کے بولیے بیچ میں موجود ہے، تب اس کا لگا ہے۔ ہیلیلویا! وہ اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے۔ تو میں اور آپ جب آتے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ آنا ہے، دلوں میں اور کچھ لے کے نہیں آنا، اس ایمان کے ساتھ کہ پہلی بات کہ خدا وہاں موجود ہے، اور دوسری بات کہ خدا میری دعا کو سنے گا اور بدلا دے گا، یعنی ریوارڈ دے گا، میری دعا کو قبول کرے گا۔ اس ایمان کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ پھر دیکھ لیجئے کتنی برکت دے رہے ہیں، اور ایمان کے مطابق ہی برکت ہے۔ ایمان سے نوح نے جو وہ کشتی بنائی، ایمان سے حابل نے قائن سے افضل قربانی گزرانی، ایمان سے کہ میں لے کے جاؤں گا خدا کے حضور میں، یہ میں لے کے جاتا ہوں خدا کے حضور میں، پہلوٹے بچے اور ان کی چربی بھی لے جاتا ہوں۔ میری قربانی کو خدا اپنے حضور میں قبول کرے گا۔ ہیلیلویا! خدا اس کو اپنی بارگاہ میں یاد کرے گا۔ یہ نالج آدم نے دیا اپنے بچوں کو، اور یہ بائبل میں معلوم پڑتا ہے خدا نے موسیٰ کو کہا کہ ان کو کہہ بنی اسرائیل کو کہ اپنے بچوں کو سکھانا میری شریعت کی بات کو ان کے دروازوں کی چوکھٹوں پر لکھا ہو۔
اور نیکلس کی طرح، توق کی طرح ان کے گلوں میں میرا کلام ہو۔ آج تو ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے نا، دھیان نہیں دیتے، اس لیے وہ برکتیں نہیں ہیں، خدا کی باتیں سکھائی نہیں جاتی۔ بھئی خدا کے حضور میں لے کے آنا ہے، اور لکھا ہے کہ کوئی خالی ہاتھ میرے ہاتھ سامنے نہ آئے۔ یعنی ان کو جب لے کے گئے، آج میرے اور آپ کے لیے بھی لو ہے، خدا نے جو برکت دی ہے، مہینہ آیا ہے، آپ کو انکم ملی ہے، خدا کا حصہ لے کے جائیں اس ایمان کے ساتھ کہ خدا میرے حصے کو اپنی حضوری میں قبول کرے گا۔ اس ایمان کے ساتھ افضل قربانی خدا نے اس قائم حمل کی قبول کی۔ اور آپ دیکھیں کہ لکھا ہے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی گئی کہ وہ راست باز ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے راست بازی کا کہ وہ کتنا شخص راست باز خدا کے ساتھ چلنے والا ہے۔ اور حابل کو خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کے اندر کہا راست باز حابل کے خون سے لے کر، یعنی مسیح نے اس کی راست بازی کی گواہی دی اپنی زبان مبارکہ سے۔ تو آپ دیکھیں کہ کسی میری اور آپ کی یا کسی کی بہن کی، بھائی کی، فیملی کے بچے کی کوئی گواہی دے، کوئی دنیا میں سے کلیسیا میں سے گواہی دے کہ یہ بچہ راست باز، یہ بہن راست باز ہے، یہ بھائی راست باز ہے، ہاں یا یہ لڑکا ٹھیک ہے۔ مسیح نے اپنی خدمت میں حابل کے بارے میں گواہی دی، کہتا ہے راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، یہ اپنی سٹیٹمنٹ دی اسی خداوند نے۔ تو اس لیے ہماری گواہی اچھی ہے، ٹھیک۔ قائن کی گواہی اچھی نہیں تھی۔ یوحنا رسول اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے کام برے تھے، آگے لکھا اس کے بھائی کے کام اچھے تھے۔ یہ میں نے بتایا فیملی میں اس طرح سے ہوتے ہیں، ایک اچھا ہے ایک نہیں اچھا۔ ہاں یہ یوحنا نے گواہی دی کہ اس کے بھائی کے کام بولیے اچھے تھے، قائن کے کام برے تھے، کہ ہم قائن کی مانند نہ بنے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور لکھا اس لیے کہ اس کے کام برے تھے۔ تو آپ دیکھیں کام ہوں برے تو لے کے آئیں نظریں، ہاں خداوند یہ ہدیہ ہے، یہ دیگ ہے، سال کے بعد دیگ، نیا سال ہے دیگ، سارا سال الٹے سیدھے کام، ہاں تے نویں سال دے نویں دیگ دیں گے، تو بھائی کیا خدا قبول کرے؟ یا گھر میں عبادت رکھ لی، کھانے پینے دیگ بنائی، کچھ رشتہ داروں کو جمع کر لیا، کام برے۔ خداوند عیسیٰ کی معرفت کہتے ہیں آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، یہ باطل ہدیے، کام ٹھیک نہیں ہے تو یہ باطل لا رہے ہو، میں ان کو مجھے کیا چیز تم مجھے دو گے؟ لکھا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، آسمان زمین سونا چاندی، زمین کا ہر ایک جاندار بلا، کیا میرے لیے کیا لے کے آؤ گے نا؟ یہ تو سب کچھ میرا ہے، ساتھ چلنا نہیں، کام برے نالائقوں جیسے، اور بری بری حرکتیں، تو خدا کہتا ہے کہ بھئی یہ باطل ہدیے ہے، یہ آئندہ کو میرے حضور میں نہ کے لے آنا۔ اور آگے لکھا ہے مجھے تمہارے بخور سے نفرت ہے، نئے چار نئے سبتوں سے جو تم میرے حضور میں مناتے ہو۔ ایک آپ یہ دیکھیے، سبتوں سے نئے چار بخور سے، اور آج ہم بخور دعا میں لیتے ہیں، میری دعا ان تیرے حضور پہنچے وانگ بخور دے جا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کام ٹھیک نہیں تو دعائیں اٹھائیں، تو خدا کہتا ہے وہ نفرت، جس طرح وہاں پر وہ ہیکل کے اندر محصول لینے والا گیا اور وہاں پر فریسی بھی گیا، تو فریسی نے کیا دعا کی؟
کہ خداوند میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں، میں ہدیہ دیتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں. ہاں تو اس نے کیا کہا؟ گنہگار نے کہتا ہے محصول لینے والے، اے خداوند اس پر رحم کر. بائبل میں مسیح نے کہا کہ وہ محصول لینے والا فریسی سے زیادہ راست باز ٹھہر کے گیا، اپنے گھر کو گیا. اس سے کام ٹھیک. یہاں پہ مجھے معلوم پڑا پچھلے ہفتے میں لڑائی یہاں پر ہوئی، اور مجھے جو بتایا گیا کہ سب وہ زیادہ نوجوان نسل شراب کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور گروپ زیادہ بڑھتا جاتا ہے کہ شراب ہر کوئی پی کر، اور لڑائی جھگڑا چرچ کے سامنے، خدا کی بارگاہ، خدا کے گھر کے تقدس کا سامنا. اس طرح سے خدا کی بارگاہ کو روکتے. ادھر آ کے دعا مانگ جاتا، خداوند یہ برکت دے دے، کاروبار دے دے، بیماری ٹھیک کر دے، گھر میں پریشانی ہے. وہ سنے گا؟ وہ نفرت، اس کے کام برے تھے قائم کے، اور آوارہ کھانا خراب کی طرح زندگی گزار رہا تھا. روٹی پانی تو مل ہی گیا ہوگا کہیں نہ کہیں سے اس کو، شہر بھی اس نے بسا لیا، بیٹا بھی پیدا ہوا انوپ، اس کے نام پر اس نے شہر بسا لیا. یہ وہ انوپ نہیں جو آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ اور انوپ ہے تھا. لیکن آگے نسل میں سے بھی اس کے لمٹ بیٹا پیدا ہوا، اس نے بھی قتل کیا. گناہ نسلوں تک بڑھتا ہے. قائن کا بیٹا کے لمٹ پیدا ہوا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرد کو مار ڈالا. بے شک وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو، وہ میرے پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کو مار دیا. تو نسل در نسل آپ آج جو کرتے ہیں وہی کل آپ کے بچے کریں گے، لازمی کریں گے. پیے شرابیں، پیے جو ہے نا وہ، اور لڑائی جھگڑے کریں. کام ٹھیک، گواہی ٹھیک ہونی چاہیے. ایک بیٹی کی گھر میں گواہی ٹھیک ہو، ایک بیٹے کی گھر میں کلیسیا میں گواہی ٹھیک ہو. برے کام تو رزلٹ برا، نسلیں خراب، برباد، اور بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. پریئرز بھی کرتے ہیں، ہم ان کی بربادی نہیں چاہتے، ہمیں ان کے لیے درد ہے، تڑپ ہے. کلیسیا میں مجھے پتا آپ سب ان کے لیے دعا گو ہیں، کیونکہ بچے آ جا کے وہ ہمارے ہی ہیں، بہن بھائی ہمارے ہی ہیں. لیکن درد ہے، بوجھ ہے، لیکن دعا ہے کہ وہ اس سے بچے. خدا کے حضور میں حامل کی طرح چل رہا ہے. ہاللیلویا. راست باز گواہی مسیح نے دی، اور مسیح نے، خدا نے کہا کہ اس کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا. اب سنیے اس بات کو، اس کا خون کیا کرتا ہے؟ زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. کیا پکارتا ہوگا؟ کہ تو بدلہ لے. مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ روح وہ مجھے پکارتی ہے. خدا کہتا ہے، خدا کہتا ہے بھائی ابھی اور تھوڑا سا آرام کرو، ابھی بدلہ نہیں لیں گے، تھوڑا سا اور آرام کر لو. خون پکارتا ہے. اور خاندانوں گرانوں کے ساتھ جب وہ ایک نہیں صحیح طرح تعلقات رکھے جاتے تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر خدا کی بارگاہ میں جاتی بنتی ہیں. خدا نے کہا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. تب یہ دیکھیں خاندان کے اندر، میاں بیوی کے اندر ہی دیکھیں، وہ ٹھیک نہیں ہے نا، تعلقات رشتے صحیح نہیں نبھا رہے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کوستے رہتے ہیں. تو بھائی وہاں برکت نہیں، وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے. خدا کہتا ہے وہ مجھے پکارتے ہیں. تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. اور یوحنا کے خط میں ہم نے کیا پڑھا؟ جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا، لکھا وہ خونی ہے. ایک تو بھائی ہم رشتوں میں کہتے ہیں، لیکن ایک ایماندار بھی بھائی. میں اور آپ آپس میں بھائی بہن،
کلیسیا وہ ہے کیونکہ مسیح نے کہا میرے بہن بھائی وہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں. بھائی بہن وہ ہے جو خدا کا کلام سنتے ہیں. تو میں نے کہا دوسرے رشتوں کی بھی قدر ہے لیکن زیادہ اہم یہ رشتہ ہے، سب سے زیادہ اہم یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ خدا کی نظر اس میں ہے. دوسرے رشتے داروں کی قدر ہے، عزت ہے، لیکن زیادہ کس کی ہے؟ اس کی ہے. تو اس کا خون پکارتا تھا. لیکن میں اور آپ جس خون کے پاس آئے ہیں، عبرانیوں 12 میں لکھا کہ تم اس خون کے پاس نہیں آئے، یعنی ہابل کی طرح کے خون کے پاس نہیں آئے جو زمین سے خدا کو پکارتا. تم اس خون کے پاس آئے ہو، یعنی مسیح کے خون سے، کیونکہ مسیح کا خون وہ بدلے کے لیے نہیں پکارتا. ہاللیلویا. ہابل کا خون پکارتا ہے، مسیح کا خون پکارتا نہیں. بہتر عہد کے خون کے پاس مسیح کے عہد کا خون بہتر ہے موسیٰ کے عہد والے خون سے، کیونکہ وہ خون بھیڑ بکریوں کے لیے کہ خون لے کے آؤ تو معافی ملے گی، لیکن مسیح کا خون وہ بہتر خون، نیا عہد کا خون میرے اور آپ کے گناہ کے لیے وہ مسیح کا خون نہیں پکارتا، ہابل کا خون پکارتا تھا. مسیح کا خون وہ معافی دیتا ہے، وہ نجات دیتا ہے، وہ گناہ کو دھوتا ہے. اس لیے میں اور آپ اس کے پاس آتے ہیں. اس نے لکھا تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جو ہل رہا تھا اور جس میں بڑی آندھی تھی، گھٹا تھی، ظلمت تھا، جس کو چھونا بھی ناممکن تھا. اور لکھا موسیٰ بھی اس کے پاس جانے سے ڈرتا تھا. اس پہاڑ کے قریب، اس کے قریب ہم نہیں آئے بلکہ ہم برا کے خون کے قریب آئے. ہاللیلویا. ہم یسوع کے خون کے قریب آئے. آئیے ذرا یسوع مسیح کے خون کے لیے زوردار تالیاں بجائیے. قیمتی خون، پریشس ون، جو میرے اور آپ کے گناہ کو دھوتا ہے اور بدلے کے لیے نہیں پکارتا بلکہ پکارتا ہے باپ ان کو معاف کر، ہماری شفاعت کے لیے باپ کی کی دانی طرف بیٹھا ہے، شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے. ہاللیلویا. کہ باپ میں نے ان کے لیے خون بہایا ہے. ہابل کا خون پکارتا ہے کہ میرا بدلہ لینا، مسیح کا خون نہیں پکارتا. وہ کہتا ہے کہ میرا خون ان کی نجات کے لیے کافی. اس لیے اس نئے عہد کے خون کے پاس آیا ہے. اور بعضوں کو اس کی بھی قدر نہیں، نہ بھائیوں کی قدر. یہ بھائیوں کی قدر سے مراد یہ جماعت بلیورز کی، ایمانداروں کی، یہ زیادہ اہم ہے. اور عبرانیوں کا خط کا جو حوالہ میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر لکھا ہے تم اس کلیسیا کے پاس جس کے نام برا کی کتاب میں لکھے، ایمانداروں کی جماعت، پہلوٹوں کی جماعت کے، یہ دنیا میں سے جن کو لے کر علیحدہ کیا گیا، ایک جماعت بنائی گئی، ہم اس میں شامل ہوئے ہیں. یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کو کوئی عام نہ سمجھا کرے. آگے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک. یہ پہلوٹوں کی جماعت ہے. پہلوٹا کرتا ہے، مسیح نے کہا، خدا نے کہا تو پہلوٹے میرے ہیں، تو یہ بھی پہلوٹوں کی جماعت ہے. فرسٹ بورن یعنی جو دنیا میں سے لے کر چلے گئے، جو خدا نے اپنے پہلوٹے جن کو بنایا ہے، خاندان بنایا ہے اور کلیسیا قائم کر دی اپنے خون سے. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسیح نے کلیسیا کے لیے جان دی ہے اور وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا. پارٹ کلیسیا کا بنیے، کلیسیا میں شامل ہو. اس کی قدر ہے، ویلیو ہے خدا کے حضور میں، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس کے لیے اپنی جان دی ہے، خون بہایا ہے. ہاللیلویا. تو ہابل کی طرح ہمارے کام بتائیں کہ ہم راستے سے چلنے والے ہیں، راستے کے ساتھ نہیں. اور پھر گھروں میں محبت، ایک پیار، ہارمونی، یگانت قائم ہونی چاہیے. بھائیوں کے اندر نفرت، خدا نے کہا تم نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہے. تو ایسے جو نہیں سمجھتے ان بھائیوں کو، نہ ان کو جماعت کی قدر ہوتی ہے، نہ گھروں میں بہن بھائیوں کی،
وہ پھر یاد رکھے زمین انہیں حاصل نہیں دیتی، بھٹکتے پھرتے، کہتے جی کام کاج نہیں چل رہا، پوری نہیں پڑتی، بیمار کبھی نہ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، مشکلیں بہت ہیں بھئی، کام نہیں ٹھیک، راستے سے چل اپنے خدا کے حضور میں، نہیں چل رہا تو 2023 میں خدا سے عہد کر کہ خدا میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ ہیلیلویا، گواہی ہوگی، کلیسیا میں ٹھیک ہوگی تو اوپر بھی ٹھیک ہوگی، اور پھر آپ دیکھیں کہ خدا برکت دے گا۔ ہیلیلویا، اپنی برکتوں کو نازل کرے گا۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہیں اور خدا ان کا شکر ادا کیجیے۔ تو زمین کی طرف سے لعنتی